وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب تم ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور تمام نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں دیکھو گے اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا پاؤ گے۔ لوگ مشرق اور مغرب سے، شمال اور جنوب سے آئیں گے اور خدا کی بادشاہی میں بیٹھیں گے، اور بے شک کچھ جو آخر میں ہوں گے وہ پہلے ہوں گے، اور کچھ جو پہلے ہوں گے وہ آخر میں ہوں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، بدھ مت بھی ایک نجات دہندہ یا مسیحا کے آنے کی پیشگوئی کرتا ہے اور اس کا منتظر ہے۔ بدھ نے کہا کہ ان کے بعد 1000 سال کے اندر میتھیا یا میتریہ آئے گا اور پوری کائنات کے لیے الہی رحمت لائے گا، اور اس کی آمد کے ساتھ مذہب اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ ذیل میں 2 مختلف ممالک کی بدھ مت کی تحریروں سے اس توقع کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ اول، برما یا میانمار۔ بدھ نے کہا، ہمارا یہ دور خوشیوں بھرا ہے، 3 رہنما پہلے ہی آ چکے ہیں۔ میں برتر بدھ ہوں، لیکن میرے بعد میتریہ آئے گا۔ جب تک یہ خوشگوار دور قائم ہے، اس کے برسوں کی مدت ختم ہونے سے پہلے، یہ بدھ، جسے میتیہ کہا جائے گا، تمام انسانوں کا اعلیٰ ترین پیشوا ہوگا۔ اب شری لنکا سے، میں پہلا بدھ یعنی بیدار ہونے والا نہیں ہوں جو زمین پر آیا ہو، اور نہ ہی میں آخری ہوں گا۔ مقررہ وقت پر دنیا میں ایک اور بدھ ظہور کرے گا، ایک مقدس ہستی، ایک اعلیٰ ترین منور شدہ وجود، جسے کائنات کو محیط بابرکت حکمت عطا ہوگی۔ انسانوں کا بے مثال رہنما، وہ تم پر وہی ابدی سچائیاں ظاہر کرے گا جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں۔ وہ اپنا قانون یعنی مذہب قائم کرے گا۔ وہ ایک راست باز زندگی کا اعلان کرے گا جو مکمل طور پر کامل اور پاک ہوگی، جیسی کہ میں اب اعلان کرتا ہوں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد کئی ہزار ہوگی، جبکہ میرے شاگرد چند سو ہیں۔ وہ میتریہ کے نام سے جانا جائے گا۔ قدیم زمانوں میں لوگ لکڑی اور پتھر سے بنے ہوئے مجسموں کی عبادت کرتے تھے اور مدد کے لیے ان سے فریاد کرتے تھے۔ وہ ان بتوں سے ڈرتے تھے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ انہیں دیکھ رہے ہیں، اور جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بدھ مت کا ایک بت ہے، لیکن وہ بدھ مت کے پیروکار جو بدھ کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو محض توجہ حاصل کرنے کے لیے اس رواج میں شامل ہو کر بدھ مت اختیار کر لیتے ہیں، اس بات کو نہیں سمجھتے کہ وہ کس قدر سنگین دھوکے میں مبتلا ہیں۔ کیونکہ وہ ابدی آخرت، جنت یا جہنم پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے ان کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ انہیں خدا کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے ہی صحیح راستے پر ہیں، اس لیے جب انہیں اس راستے کی پیروی کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ شدید حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تمام وہ رسول جنہوں نے ان مشرکانہ مذاہب کے خلاف خبردار کیا، جن کی لوگ پیروی کرتے آئے تھے، اور جنہوں نے لوگوں کو خدا کی وحدانیت کی طرف بلایا، انہیں بھی اسی قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن مجید میں 38:4-7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، اور کافر کہتے ہیں یہ تو ایک جھوٹا جادوگر ہے۔ کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی خدا بنا دیا ہے؟ یہ تو واقعی بڑی حیرت کی بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے گئے، جیسے ہو ویسے ہی قائم رہو، اپنے معبودوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ بات یقیناً کسی منصوبے کے تحت کی گئی ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں پرانے مذہب میں کچھ نہیں سنا، یہ تو محض گھڑی ہوئی بات ہے۔ اس کتاب میں ہم بدھ مت کے پیروکاروں اور ان تمام لوگوں کو جو کسی بھی وجہ سے اس توہم پرستانہ مذہب سے ہمدردی رکھتے ہیں، اس حقیقت کو سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ خدا ایک ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ ہم انہیں اسلام کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں جو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ ان سب پر سلامتی ہو۔ وہ شخص جو اپنے تمام آباء و اجداد کو ایسے مذہب پر ایمان رکھتے ہوئے دیکھتا آیا ہو جو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہو، اور جو خود بھی خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، اس کے لیے ابتدا میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ان تمام طاقتوں کو چھوڑ دینے کے بعد، جنہیں وہ پہلے خدا کے ساتھ منسوب کرتا تھا، وہ کس طرح اکیلے خدا کی عبادت کرے گا۔ لیکن حقیقت جو بھی ہو، اس وقت اسے سہارا دینے والا اور رزق پہنچانے والا صرف خدا ہے۔ اسے دیکھنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا صرف خدا ہے، جو اسے زندگی دیتا ہے اور جب وہ بیمار ہوتا ہے تو شفا عطا کرتا ہے۔ وہی خدا ہے، تمام جہانوں کا رب، جس نے اس زمین کو ایک مقررہ تقدیر کے مطابق پیدا کیا۔
جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ تکویر کی آیت نمبر 29 میں فرمایا گیا ہے، انسان اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، یہاں تک کہ وہ خود ارادہ بھی نہیں کر سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے، اور نہ ہی اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی عمل کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ اللہ اپنے بارے میں قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضۂ قدرت میں نہ ہو۔ شیطان بدھ مت کے پیروکاروں کو اور دیگر تمام لوگوں کو بھی یہ باور کرا سکتا ہے کہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے بغیر نجات پانا ناممکن ہے، لیکن یہ محض شیطان کی طرف سے آنے والا ایک وسوسہ ہے۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کہے گا، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، مگر میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی، لہٰذا مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اور وہ سب لوگ جنہوں نے خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا ہوگا بالکل تنہا چھوڑ دیے جائیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، خدا کی مخلوق میں سے کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی غلطی سے نجات پانے کے لیے نیت میں خلوص کے ساتھ تبدیلی ضروری ہے، اور سوچ کو خدا کی وحدانیت کی طرف موڑنا لازم ہے۔ اور انسان جس بھی حالت میں ہو، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ کرے گا اور اپنی زندگی کو پوری وفاداری کے ساتھ قرآن کے مطابق ڈھالے گا۔ یقیناً اس کی وفاداری اور ثابت قدمی خدا کی مدد بے مثال برکتوں، رحمت اور فراوانی کا سبب بنے گی۔ بلا شبہ خدا ایسے شخص کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گا اور شیطان کی گمراہ کرنے والی کوششوں سے اس کی حفاظت کرے گا۔ جو کوئی خود کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ حقیقی خوشی اور اطمینان صرف ایمان میں اور خدا کی وحدانیت پر یقین میں ہی مل سکتا ہے۔ قرآن مجید 2-3 میں اللہ اہل ایمان کو یہ خوشخبری دیتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اسی لیے جو شخص خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کی اپنی غلطی سے توبہ کرے، اسے چاہیے کہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اپنے بتوں کو چھوڑ دے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بدھ خدا ہے، اللہ اس سے پاک اور برتر ہے، جو سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، طاقت دیتا ہے، ناراض ہوتا ہے اور برداشت کرتا ہے، انہیں اپنے خیالات بدلنے ہوں گے اور اس گمراہ کن فہم کو ترک کرنا ہوگا۔ اور وہ لوگ جو کرما کے بے بنیاد تصور میں الجھے ہوئے ہیں اور ابدی آخرت کے وجود کا انکار کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی عقل سے کام لے اور خود کو اس غلطی سے بچائیں، کیونکہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہلاکت کے لیے مقدر ہے اور ان کے اعمال بے مقصد ہیں۔ قرآن 7:139۔ آخر میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ حق واضح ہو چکا ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہے۔ انسان کی اصل نجات نہ بتوں میں ہے، نہ مخلوق کو خدا کا درجہ دینے میں، اور نہ ہی ایسے نظریات میں جو آخرت اور حساب و کتاب کا انکار کرتے ہوں۔ حقیقی سکون، حقیقی کامیابی اور دائمی نجات صرف ایک ہی راستے میں ہے، اور وہ ہے ایک خدا پر کامل ایمان، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کے نازل کردہ قانون کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، بیمار ہونے پر شفا دیتا ہے اور ہر لمحہ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے رجوع کریں، شرک کو چھوڑ دیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ کریں تو وہ ہمارے لیے راستے کھول دیتا ہے، وہاں سے مدد دیتا ہے جہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے ہم تعصب، اندھی تقلید اور باطل تصورات کو چھوڑ کر حق کو قبول کریں۔ آئیے اس دین کی طرف آئیں جو تمام انبیاء کا دین ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یعنی اسلام، جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اسے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں حق کو پہچاننے، اسے قبول کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔